نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت عظمت والی یہ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن اتنی اللہ تعالیٰ کی معروف یہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر کا ہی ذکر کیا ہے اور فوراً ہمارے ذہن میں قرآن کا آ گیا۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اچھا، فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ ضمیر کے ساتھ ذکر کیا، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور فوراً ہمارے ذہن میں آیا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ انزل ینزل، انزال کا معنی ہوتا ہے یہ اخبار نازل کرنا، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ہی قرآن بھی نازل فرما دیے، یہ اخبار نازل فرما دیے ایک بار ہی۔ اچھا، اور وہ رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کرتے رہے، تو اس کے لیے پھر لفظ استعمال ہوا نزل ینزل تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اور جو پہلی وحی کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پہلی وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ پر قرآن مجید کو نازل کیا وہ بھی رمضان کے مہینے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب یہ جو سورہ قدر ہے اس کی 5 آیات، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں، اور 28 جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا، اور 25 مکی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، اور 4 مدنی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بعد میں بتا دیتے ہیں، جیسے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو بعد میں پھر بتا دیا گیا ہے۔ اور جہاں پر یدری کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں ہیں، جیسے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ اب یہاں پر یہ قیامت کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جیسے سائل کو علم نہیں ہے ایسے مسئول کو بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پھر کچھ علامت بتائی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا، آپ کیا جانے کہ قدر والی رات کیا ہے، پھر آگے بتا دیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا، یہ کثرت کا ایک عدد بیان کیا گیا ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر 1000 مہینہ لگایا جائے تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت اتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ لیلہ مبارکہ بھی ہے، جیسے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر جو پورے سال کے انسان کے رزق کے معاملات ہیں یا زندگی موت کے معاملات ہیں وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، امر من عندنا، یہ اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کچھ ضعیف روایات کی بنا پر وہ 15 شعبان کی رات کو لیلہ مبارکہ قرار دیا ہے، جبکہ اس سے وہ لیلہ مبارکہ 15 شعبان کی رات تو مراد نہیں ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے یہی لیلہ مبارکہ ہے۔ تو اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کریں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ نے راستے میں دیکھا 2 نوجوان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلو کروانے لگے تو آپ نے فرمایا نسیت تو میں بول گیا ہوں، میں بلا دیا گیا ہوں کہ وہ رات کون سی ہے۔ اچھا اب ظاہری بات ہے اس کے بلانے کے اندر بھی حکمت ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتے، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ فلاں رات ہی مجھے بتایا گیا تھا۔ تو اچھا بات یہ ہے کہ اب بلا دینے کے اندر حکمت کیا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان پھر اس میں عبادت کریں۔ اچھا جیسے جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے اس میں ہر دعا ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اب وہ گھڑی معین نہیں ہے، تعین نہیں ہے اس کی، تاکہ سارا دن ہی مسلمان عبادت میں لگے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو جو پیدا کرنے کا پرپس بیان کیا ہے، مقصد بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان بھی اللہ کی عبادت کرے، جنات بھی اللہ کی عبادت کرے، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو سمجھنا۔ اچھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، تو تورات اور جو زبور ہے، انجیل ہے، یہ جو آسمانی کتابیں یہ بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ایک کتاب کا 6 رمضان کا ذکر ہے اور انجیل کا 18 رمضان کا ذکر ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے باقی بھی آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے تو پھر وہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جھگڑے کی نوست کی وجہ سے تو یہ رات اٹھا لی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے وہ رات کون سی ہے۔ تو اچھا اس میں اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے پہلے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا، تیسرے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں آپ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، پھر وہاں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی جستجو ہوتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں ایسے بندے سے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ جو عورتیں خواتین وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں وہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا تعلق مسجد سے بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی انہوں نے بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا تھا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا جب اعتکاف کیا، آپ نے فرمایا جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہے، اور وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ میں پانی اور کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، تو صحابہ کہتے پہلے کوئی بادل نہیں تھے، اچانک آسمان پر بادل آئے، بارش برسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ اور پانی کے نشانات تھے، تو وہ 21 کی رات تھی۔ تو اچھا اب جو لیلۃ القدر ہے یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ کون سی رات ہے یہ بتایا نہیں گیا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نزول کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نزول کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کے امر کو لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا اب سارے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا، اللہ کے سارے فرشتے کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں دکھانا چاہتا ہے کہ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، آپ ذرا جا کر مشاہدہ کریں، وہ تو سارے کے سارے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو گریہ زاری کر رہے ہیں، مجھے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ پکڑے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے سارے فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ وہ جتنے ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور بعض تو روایت میں یہ بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں اور آپ نورانیت کو محسوس کریں، روشنی کی کرنیں محسوس کریں، تو سمجھ لیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے مصافحہ کیا۔ یہ علامت ہے جبرائیل علیہ السلام کے مصافحہ کرنے کی۔ تو بہت ہی عبادت والی یہ رات ہے اور قدر والی رات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس کو اللہ نے قدر والی رات قرار دیا ہو تو اس کی عبادت کتنی اہمیت والی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ آتا، ای کا زاہلہ، آپ خود بھی بیدار رہتے، اپنے بیوی بچوں کو بیدار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میزارہ، اپنا اظہار کس لیتے، مراد یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟
تو فرمایا کہ آپ نے پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، درگزر کو پسند کرتا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفات کا وسیلہ ہم دے سکتے ہیں، جیسا کہ عفو اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے، صفت ہے، تو اس کا وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ اچھا، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ 27 کی رات لیلۃ القدر ہے، وہ لا یستثنی، وہ آگے استثناء بھی نہیں کرتے تھے، انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے کہ وہی ہے، کہتے تھے کہ لیلۃ القدر ہے 27 کی رات۔ تو اس کی علامت ان سے پوچھا گیا کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ جیسے عام دنوں کے اندر حدت اور تپش ہوتی ہے، تو جب لیلۃ القدر گزرتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تپش اور تمازت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب بعض مفسرین نے اس میں کچھ اقوال بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 27 کی رات کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، بیت اللہ کے جو طواف کے چکر ہیں وہ 7 ہیں، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صفا مروہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس عشرے کی 7ویں رات ہی پھر یہ لیلۃ القدر ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ویسے 7 کا عدد پسند ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد پسند ہے۔ بعد نے کہا لیلۃ القدر کے 9 لفظ ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر 9 کو آپ 3 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 27 بنتا ہے، تو کہتے ہیں پتہ چلا یہ 27ویں کی رات ہے۔ اچھا، بہرحال اس میں اور بھی کئی اقوال بیان ہوئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر سلام ہیہ کا جو لفظ آیا ہوا ہے یہ سورت کے اندر 27 نمبر پر یہ آیا ہوا ہے، تو اور ہیہ کا جو ضمیر کا مرجع ہے یہ پیچھے لیلۃ القدر ہے، تو پتہ چلا کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ بعض نے ایسے بھی بیان کیا ہے، لیکن بہرحال وہ طاق راتوں میں سے ایک رات 21 کی بھی ہو سکتی ہے، 23 کی، 25 کی، 27 کی یا 29 کی رات ہے۔ اچھا، بعض ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ آخری عشرے کے اندر ہے، سارا عشرہ عبادت کرنی چاہیے، طاق اور جفت راتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، پہلے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا پھر ذکر کیا ہے۔ روح نازل بہ الروح الامین، یہ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے روح، تو اسے کہتے ہیں التخصیص بعد التعمیم، پہلے عام بیان کیا تھا اس کے بعد خاص کر دینا، تو یہ مقام، مرتبے اور رتبے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کا بڑا مقدس فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا محترم فرشتہ ہے، ذی قوت، بڑی قوت والا فرشتہ ہے، مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے آسمانوں کے اندر، اور بڑا امانت دار فرشتہ ہے۔ اسی نے ساری یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آنے والا وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ تھا۔ تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، جبکہ پہلے فرشتوں کا ذکر کر دیا ہے، حالانکہ یہ بھی فرشتے ہیں، بعد میں خاص ذکر کر کے ان کی افضلیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام، سلامتی سلامتی ہے، لیلۃ القدر کے اندر سلامتی سلامتی ہے، انسان شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک سلامتی سلامتی ہے۔ آپ کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کریں، کیونکہ جب وقت بدل جائے یا جگہ بدل جائے تو نیکی کی کیفیت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں پر 1 نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے، بیت اللہ میں 1 نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، جگہ بدل گئی تو اجر بڑھ گیا۔ ایسے ہی جو زمانہ وقت بدل جائے تو گناہ اور نیکی کی کیفیت بدل جاتی ہے، یعنی امکنہ مخصوصہ اور ازمینہ مخصوصہ کے اندر گناہ اور نیکی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی آدمی وہ کہ 1 رات کی عبادت کر لے اور پھر کہے جی تو مجھ سے تو اتنے سال کی عبادت ساقط ہو گئی ہے، اب چونکہ 1 رات میں نے اتنی عبادت کر لی، ایسی بات نہیں ہے۔ 1 نماز جو پڑھتا ہے بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، تو کیا 1 نماز کم 1,00,000 نمازیں اس سے ساقط ہو چکی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، یعنی جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ ادا کرنے سے ہی ساقط ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہ جی 1 رات کی عبادت کر لیا، باقی نہ مجھے فرائض کی ضرورت ہے، نہ سنت پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ جناب کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر کے اندر آپ عبادت کریں، اگر اللہ نے آپ کو وقت دیے آپ اعتکاف کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی، تو اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی اور لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔